السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ اور آپ کے رب کی یہ نعمت، آپ کے رب کی طرف سے یہ انعام کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 108 تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ باذن اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیک بخت لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نیک بخت لوگ، ابھی نیک بخت لوگوں کے بارے میں ہمارے سماج و معاشرے میں مختلف قسم کی رائے ہے، مختلف قسم کے خیالات ہے، مختلف قسم کی سوچ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آدمی کی نظر میں اچھے بنے رہتے ہیں، لیکن ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کی نظروں میں نیکی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں ماں باپ کی بڑی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی لوگ بہت نیک کہتے ہیں۔ سماج و معاشرے میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ عبادت قرآن کریم میں ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں، پھر صرف عبادت کیے جاتے ہیں، خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوب تہجد پڑھ رہے ہیں، خوب نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری عبادتیں انہوں نے جو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، نیک بخت لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جہاں تک سوال ہے ان لوگوں کا جو نیک بخت ہوں گے، تو اس کی تفسیر میں اہل علم نے، مفسرین نے یہ بات کلیئر اور واضح طور پر کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، ہر چیز میں وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اور جیسا نبی نے فرمایا ویسا کرنے والے۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی یہ چیز ایک دم لاگو ہوتا ہے کہ عبادت بھی اسی انداز میں کرنے والے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھلایا ہے، وہ لوگ نیک بخت ہیں۔ باقی دنیا کے لوگوں کے حساب سے چلنے والے یہ کبھی بھی نیک بخت نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو لوگ نیک بخت ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اتباع کرنے والے، یہ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا انجام ہوگا ففل جنہ، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک لوگ ہونے چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ وہ اما الذین شقوا ففی النار، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے۔ بدبخت مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں، نبیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیک بخت لوگ جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں، نبی نے جیسا زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسا گزار رہے ہیں، نبی نے جیسا عبادت کرنے کے لیے ویسا عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ آگے مزید کہا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ آسمانوں اور زمین یہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، جب تک وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ کل بتلایا گیا، آسمان اور زمین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک وہ جنت میں رہیں گے۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، اور اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے ان کی شفٹنگ نہیں ہوگی، جنت کی نعمتوں میں کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا الا ما شاء ربک، مگر آپ کا رب جتنا چاہے۔ یہاں پر ایکسیپشن کیا، استثناء لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو استثناء بیان ہوا، ایکسیپشن بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے شاد کام ہوتے رہیں گے، یہ ان کے لیے واجب نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے لطف و عنایت ہوگا، اور یہ اللہ کی لطف و عنایت ہمیشہ ان کے اوپر برقرار رہیں گے۔ اسی لیے جو لوگ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جیسے انسان سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کے سانسوں کے اندر بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کریں گے اور وہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام کریں گے، وہ الحمد للہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں الہام کریں گے، وہ اللہ اکبر کہیں گے۔ یعنی تسبیح و تحلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر الہام کرے گا۔ جس طرح سے سانس بغیر کسی روک ٹوک کے اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، ویسے ہی سبحان اللہ ان کے اندر جائے گا اور پھر وہ اس کو ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، رہے وہ لوگ جو لوگ نیک بخت ہوں گے، جنتی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، وہ لوگ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین برقرار رہے گا، یہاں کا نہیں، قیامت کا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جس قدر اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے لطف سے، اللہ کی عنایت سے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آگے مزید فرمایا عطاء غیر مجزوز، اور رب کی جو یہ نعمت ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ کیوں بتلایا؟ تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ جنتی جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ چاہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا عطاء غیر مجزوز، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت نمبر 107، 106، 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ اللہ کی مشیت ہوگی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف ہوگا، کیونکہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ببول روپو گے تو گلاب نہیں ملے گا، گیہوں روپو گے تو راگی نہیں ملے گا، گیہوں روپنے کے بعد گیہوں ہی ملے گا، نیکی کرنے کے بعد نیکی ہی ملے گا، اور بدبخت بننے کے بعد آخرت میں بھی بدبختی ہی ملے گی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ دیکھیے اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جنتی جب جنت کے اندر چلا جائے گا، ایک جہنمی جب جہنم کے اندر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نکلنے والا نہیں، جب جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، الا یہ کہ اگر وہ موحد ہے، گناہ گار ہے، تو سفارش کے ذریعے سے ان کو نکال لیا جائے گا، اور باقی جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4730، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سبھی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو جہنمی، جو نیک بخت آدمی برائی میں بھی ملوث ہوگا، وہ جہنم کے اندر سزا کاٹ کر کے جنت کے اندر چلا آئے گا، جو جہنمی ہمیشہ والا ہوگا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لائے گا، چتکبرا مینڈا، وائٹ بلیک پورا مکس ہوگا اس مینڈے کے اوپر، مینڈا مطلب بکرا جس کو بھیڑ کہتے ہیں، اس کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان اس کو رکھا جائے گا موت کو، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت دے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنتیوں اب تم کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب کبھی بھی موت نہیں ہے۔ جہنمیوں کو اعلان ہوگا جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب تم لوگوں کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی، گویا وہاں پہ موت مانگیں گے بھی تو موت ملنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمها و اہلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو اعلان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، اے جنتیوں تم ہمیشہ صحت و تندرستی سے رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ باحیات رہو گے، کبھی بھی تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی تمہارے اوپر بوڑھاپا طاری نہیں ہوگا، تم لوگ ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو گے، کبھی بھی تمہارے اوپر بدحالی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کب تک؟ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر رب جتنا چاہے، مطلب رب کی مشیت کے ساتھ،
اور آگے کہا عطاء غیر مجزوز، اور رب کی جو یہ نعمت ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا